تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہے، جن کا ذکر آج میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت رقیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اعتبار سے دوسری بیٹی ہیں، اولاد کے اعتبار سے تیسری بیٹی ہیں، تیسرے نمبر پہ، کیونکہ حضرت زینب کے بعد حضرت قاسم پیدا ہوئے ہیں، ان کے بعد حضرت رقیہ ہے۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب کے اعتبار سے یوں ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم رسول اللہ کی تیسری بیٹی ہے۔ شروع میں ان کا رشتہ حضرت عثمان سے طے نہیں تھا، بلکہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے تھا، یعنی ادھر چاچا کے بیٹے سے ان کا رشتہ ہو چکا تھا۔ جب رشتہ ہو گیا، تعلق بن گیا، جسے کہتے ہیں نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ابو لہب نے گستاخی کر لی اللہ کے رسول کی، اور اس گستاخی کے جواب میں قرآن کریم نے تبت یدا ابی لہب و تب اتار دی۔ جب یہ اتر گئی، ابھی مشرک سے نکاح نہ کرنے کی آیت نہیں اتری تھی، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو ابو لہب نے اس غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرا منہ نہ دیکھنا، ورنہ جاؤ اور اپنے سسر کی پہ جا کر اسے طلاق دے آؤ، اپنی اس کی بیٹیوں کو۔ اور یہ دونوں بیٹے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں بیٹھ کے انہوں نے طلاق کی بات کی ہے۔ برسر چوک بات کرنا کتنی بد تہذیبی کی بات ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ جب اتنی بڑی شخصیت ابو لہب بڑے پیسے والا اور نامی گرامی آدمی تھا، اس کے بیٹوں نے انہیں طلاق دے دی ہے، تو اس کی بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوگا۔ کافر اپنی تدبیر کر رہا تھا اور رب کی تدبیر اس پر ہنس رہی تھی۔ اللہ نے یہ رشتہ آسمانوں پہ لکھا تھا، تو زمین والے رشتے اس کو کیسا توڑ سکتے تھے؟ تو اللہ پاک نے ان کا رشتہ حضرت عثمان سے کرایا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زوجت من نسائی ولا تزوجت ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل، کہ میری بیٹیوں کا رشتہ دیتے وقت اور بیویوں کا رشتہ لیتے وقت جبرائیل آئے اور ان کے حکم سے میں نے رشتہ لیا اور دیا ہے۔ تو حضرت عثمان کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے رشتہ حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت اپنی بیوی کے ساتھ حبش کی ہے۔ حبشہ مکہ مکرمہ سے سمندر کے سفر پہ بہت دور کا راستہ ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ نے حبش کو دیکھنا ہو تو اس کا جدید نام ایتھوپیا ہے۔ یہ ایتھوپیا ملک حبش کہلاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی یہ بیٹی حضرت عثمان کے ساتھ اسی طرح سفر کر کے گئی ہیں۔ یہ سمندری سفر میں آئی اور گئی ہیں، زندگی میں پہلی بار، نوجوانی کی عمر، اور سمندری سفر اور سمندری آب و ہوا سے واسطہ، اس سے ان کی بیماری شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے وقت ان کا انتقال ہے، تو یہ انتقال شہادت ہے، کیونکہ سفر ہجرت کی تکلیفوں کے باعث ہوا ہے۔ تو جس دن ان کی تدفین ہو رہی ہے، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے فاتح بن کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو جنگ بدر بھی، اور ادھر سے اس کی خوشی، اور ادھر سے حضرت رقیہ کا انتقال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو قبر میں اتر کے خود قبر میں تدفین کر کے قبر میں خود لٹایا ہے، خود سلایا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کفن کے ساتھ بچھا دی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی ہیں۔ حضرت عثمان غنی اس کے بعد پریشان رہنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا عثمان آپ پریشان ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا رشتہ، آپ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اس سے بڑی پریشانی میرے لیے اور کیا ہوگی؟ تو حضرت ام کلثوم جو ابو لہب کی دوسری بیٹے سے نکاح تھا، انہوں نے طلاق دی تھی، یہ بیٹی حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دی ہے۔ یعنی حضرت عثمان کو حضور پاک کی 2 بیٹیاں ملی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ان انبیاء میں کسی نبی کا کوئی داماد دوہرا داماد نہیں ہے۔ اس کرۂ ارض پر، اس کائنات میں اگر کسی ایک کو فضیلت ہے نا، تو اکیلے حضرت عثمان کو ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، یک کے بعد دیگرے انہیں ملے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی دی ہے۔ 3 روایتیں، ایک روایت میں 40، ایک میں 100، ایک میں 200 کے لفظ ہیں کہ اگر اتنی میری بیٹیاں ہوتی اور فوت ہو جاتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی کو بہت بڑا رتبہ سمجھ جاتا ہے۔ آج کل لوگ ایک جگہ رشتہ کریں تو دوسرا رشتہ اس گھر میں کرتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت عثمان کے ساتھ حضور پاک دوسرا رشتہ کر رہے ہیں اسی بندے کے ساتھ، تو اس سے حضرت عثمان کا بیہیویئر اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہونا سمجھ آتا ہے۔ یہ سیدہ رقیہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑی بہن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ بعض لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی۔ یہ اللہ کے بھی مجرم ہے اور رسول اللہ کے بھی مجرم ہے۔
اور حضور پاک کی بیٹیوں کی بھی مجرم ہے اور رسول اللہ کے نواسوں کی بھی مجرم ہے. یہ خالی جرم چھوٹا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ پیغمبر کی اپنی بیٹیاں ہیں. آیت نمبر 59 سورت نمبر 33 سورت احزاب، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. قرآن نے پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے جمع کے ساتھ، اور یہ ایک بیٹی ہوتی تو بنات نہ ہوتا، وہ بنتک ہوتا. تو یہ اللہ کے مجرم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو حضور کی بیٹیاں کہا ہے اور یہ کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے، تو یہ جھوٹ پر مشتمل ہے. نمبر 2، حضور پاک علیہ السلام کی اولاد کی بھی مجرم ہے کہ رسول اللہ کی اولاد ہے، حضور پاک کی نور نظر لخت جگر ہے، حضور کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں سے تو باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے بنسبت بیٹوں کے. یہ ان کا انکار کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی انہی میں سے، حضرت عبداللہ بن عثمان، ابان بن عثمان، یہ حضور پاک علیہ السلام کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، انہی حضرت عثمان کی اولاد میں ہیں. تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح یہ حضرت ام کلثوم کی اولاد ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، جیسے حضرت حسن حسین حضور کے نواسے ہیں. تو ان نواسوں کا انکار کرنا یہ ان کا بھی جرم بنتا ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں کس بنیاد پر بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ ایک ہی بات ہے کہ بندہ نفرت میں اندھا ہو جائے، بغض میں پاگل ہو جائے، تو بس ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ جو قرآن کریم میں مینشن ہو، احادیث پاک میں موجود ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد ہو، تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک بندے نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب حضور پاک سے رشتہ کر رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے ساتھ لائی تھی، تو یہ انہی کی بیٹیاں ہیں. میں نے کہا انہی کی بیٹیاں ہیں تو قرآن نے یہ کیوں کہا ہے پیغمبر آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی تو حضور کی بیٹی. میں نے کہا جی نہیں، اسے ربیبہ کہتے ہیں، عربی زبان میں بیٹی نہیں کہتے. اسے تو سریکی میں بھی، ہماری سریکی زبان میں بھی بیٹی اور بیوی جو بیٹی لائے اس میں نام علیحدہ علیحدہ ہے، نہیں علیحدہ. بیٹی کو دھی آدن تے او کو سکی آدن، اے دھیس تے سکیس. تو یہ چھوٹی زبان میں دو نام ہو سکتے ہیں، عربی زبان میں علیحدہ نام نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، چوتھے پارے کا آخری صفحہ. اللہ نے اس بیٹی کو جو بیوی دوسرے خاوند سے لے کر آئے ربیبہ کہا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ بیٹی اگر حضور کی اپنی بیٹی نہ ہوتی تو قرآن ربائب کہتا، لیکن اللہ نے رباب نہیں کہا، بناتک کہا ہے، اور بنات بنت کی جمع ہے، بنت بیٹی کو کہتے ہیں. تو یہ رسول اللہ کی صلبی اصلی سید ذات کی بیٹی ہے. اس کا انکار کرنا سوائے انصاف کے خون کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان بنتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.